بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بھارت ٹوٹ گیا۔ چین نے تبت پر حملہ کر کے بھارت کی اہم ترین ریاست پر قبضہ کر لیا، جبکہ بھارت کا 7 ریاستوں سے رابطہ ختم ہو گیا۔ چین نے ایک ہی رات میں سکم اور لداخ کا کتنے ہزار کلومیٹر کا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا اور پاکستانی جھنڈا لہرا کر مودی کے ہوش اڑا دیے۔ چین کی فوجیں مقبوضہ کشمیر سے کتنے کلومیٹر دور رہ گئیں، جبکہ تبت میں چین کی جنگی تیاریوں نے نریندر مودی کی نیندیں حرام کر دیں۔ چین نے تبت اور بھارتی بارڈر پر ایسے کون سے جدید ہتھیار نصب کر دیے کہ بھارت میں صفحے ماتم بچھ گئے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل ہماری اپنے تمام دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور ساتھ ہی پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ دوستو، چین کی بھارت کے اہم ترین سرحدی علاقوں میں پیش قدمی نے مودی سرکار کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ بھارتی میڈیا کی چیخیں سمندر پار سنائی دینے لگیں، جبکہ چین نے ایک ہی رات میں ہزاروں کلومیٹر بھارتی علاقے کو قبضے میں لے کر ہزاروں بھارتی فوجیوں کو بھی یرغمال بنا لیا۔ بھارت کے انتہائی خفیہ ڈاکومنٹس کا اس طرح لیک ہونا مودی سرکار کی اہلیت پر سوالیہ نشان بن گیا۔ آج اہم ترین ڈاکومنٹس غائب ہوئے ہیں، کل بھارتی جوہری ہتھیار بھی غائب ہو سکتے ہیں۔ بند کمرے میں اتنے بڑے آپریشن کی خبر جس کو بھارتی میڈیا چھپا رہا تھا، اس خبر کو انٹرنیشنل میڈیا تک کس نے پہنچایا؟ نریندر مودی اور امیت شاہ دستوں گریباں ہو گئے۔ نریندر مودی بوکھلا گیا اور فوری طور پر ایمرجنسی میٹنگ بلوا لی۔ دوسری جانب پوری وادی پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پاکستان کی فوجیں بھارتی بارڈر تک پہنچ گئیں۔ چین کی فوج نے سکم، لداخ کے بعد اروناچل پردیش پر بھی قبضہ کر لیا اور مقبوضہ کشمیر صرف چند سو کلومیٹر کی دوری پر۔ تبت میں بھرپور چینی طیارے نے مودی سرکار کو انتہائی پریشان کر دیا۔ 38,000 کلومیٹر بھارتی علاقے پر قبضے کے بعد کشمیر کی طرف پیش قدمی انتہائی آسان ہو گئی۔ 1 لاکھ پاکستانی فوج سرحد پر صرف اشارے کا انتظار کر رہی ہے۔ چینی صدر نے بہت جلد لال قلعے پر جھنڈا لہرا کر ناشتہ وزیر اعظم ہاؤس میں کرنے کا اعلان کر دیا اور تاج محل کو ہندو تسلط سے آزاد کروانے کے عزم کا اظہار کر کے نریندر مودی پر بجلیاں گرا دیں۔ امریکہ اور دوسری طاقتوں کو عالمی وبا میں لتاڑ کر چینی صدر کا دبنگ اعلان۔ اگر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روکنے کی ہمت رکھتی ہے تو ضرور سامنے آئے۔ دوستو، چینی فوج کی بھارت میں حالیہ پیش قدمی نے پوری دنیا پر لرزہ طاری کر دیا۔ جہاں دنیا عالمی وبا سے لڑ رہی ہے، بڑی بڑی طاقتوں کا غرور خاک میں مل چکا ہے، وہیں چین اس وبا سے سرخرو ہو کر نکل گیا اور اب چین نے جنوبی ایشیا میں اپنا سکہ قائم کرنے کے لیے کمر کس لی ہے۔ چین نے امریکہ کو ہر میدان میں پچھاڑ دیا ہے اور اب نریندر مودی کے بھارت کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہٹلر 2 کا دنیا سے جتنی جلدی خاتمہ ہوگا، اتنی جلدی یہ دنیا ایک بہت بڑے خطرے سے محفوظ ہو جائے گی، بلکہ بھارتی عوام خود نریندر مودی سے جان چھڑانے کی جلدی میں ہے۔ چین نے سکم اور لداخ کے بعد اروناچل پردیش پر قبضہ کر لیا ہے، جو کہ نریندر مودی کے لیے اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا ہے۔ بھارت کے اس اہم ریاست میں گھس کر چینی فوج نے نریندر مودی کی نیندیں حرام کر دی ہیں، یا یوں کہیں کہ سیدھا مودی کے دل پر حملہ کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کی چیخیں تب نکلنا شروع ہوئیں جب مودی کے گھر میں گھس کر چینی فوج نے پاکستانی جھنڈا لہرا دیا۔ بھارتی فوج ڈر کے مارے مورچوں میں جا چھپی اور مودی کے احکامات کو انہوں نے پوری طرح رد کر دیا۔ چین ہزاروں مسلمانوں کی آواز بن گیا ہے۔ چین نے کشمیر، گجرات اور دلی میں ہونے والے قتل عام کا بدلہ لے لیا۔ چین کے 50,000 فوجی اب بھی اروناچل پردیش کی سڑکوں پر دندنا رہے ہیں، مگر نریندر مودی ان خبروں کو چھپا رہا ہے۔ سب سے بڑھ کر ہندوستانیوں کے لیے جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ کہ چین نے ان 7 ریاستوں کو بھارت سے جوڑنے والا راستہ ہی بند کر دیا ہے، جس سے بھارت کی فوجی سپلائی پوری طرح رک گئی ہے۔ چین نے کچھ دن قبل گلگت بلتستان پر بھارتی بیان میں کہا
کہا تھا کہ اگر بھارت باز نہ آیا تو چین صرف 7 گھنٹوں میں 7 بھارتی ریاستوں پر قبضہ کر لے گا، اور گزشتہ رات چین نے وہ کام کر دکھایا جس کا مودی سرکار کو ڈر تھا۔ مگر نریندر مودی اور بھارتی میڈیا ابھی تک اس خبر کو چھپا رہا ہے اور صرف یہ خبر دے رہا ہے کہ چین اور بھارتی فوج کے درمیان سکھم پر جھڑپ ہوئی، مگر اب دونوں کے درمیان صلح ہو چکی ہے۔ دوستو، چین نے پہلے لداخ کے 38,000 اسکوائر کلومیٹر پر قبضہ کیا، پھر مزید پیش قدمی تبت کی طرف کی اور اروناچل پردیش پر بھی قبضہ کر لیا۔ چین تبت پر 1 سال سے بھارت پر حملے کی تیاری کر رہا تھا، کیونکہ چین کا ماننا ہے کہ اروناچل پردیش تبت کا حصہ ہے جس پر بھارت نے زبردستی قبضہ کر رکھا ہے۔ چین وہیں نہیں رکا، اس نے فضائی حملہ کرتے ہوئے اپنی فوجیں 7 سسٹر اسٹیٹس میں بھی اتار دیں، مگر اب جو ہوا وہ نریندر مودی کے ہوش اڑا گیا ہے۔ مودی نے فوری ایمرجنسی میٹنگ بلوا لی ہے، جبکہ عالمی رہنماؤں سے بھی گڑ گڑا کر مدد مانگی ہے، مگر ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی فوج، نیوی اور فضائیہ کی بھی دوڑیں لگ گئیں۔ اب کسی میں جرأت نہیں کہ چین سے ٹکرائے، خاص کر ایسے حالات میں جب پاکستان بھی اس کے ساتھ ہے اور روس بھی چین کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ دوستو، نریندر مودی اور بھارت کے ٹکڑے ہونا یقینی ہو گیا ہے۔ نریندر مودی بہت جلد اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ چین نے رات گئے بھارت کو ایسا سرپرائز دیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ایسے وقت میں جب دنیا عالمی وبا کی وجہ سے پریشان ہے، چین بھارت کے اہم ترین شہر میں گھس گیا اور بھارتی سرحدی علاقے سکم اور لداخ میں چین کی زبردست کارروائی نے مودی کے ہوش اڑا دیے۔ نریندر مودی بکھلا گیا۔ پوری وادی کشمیر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ جدید ترین بھارتی ہتھیار اور ریڈار بھی ناکام ہو گئے، اور اب نریندر مودی کے وزیر اس کو بند کمرہ اجلاس میں خوب لتاڑ رہے ہیں۔ اتنا جدید دفاعی نظام اور دنیا کی سب سے بڑی فوج کا کیا کرنا جب کسی بھی حملے کی صورت میں فوج ہی بھاگ کر مورچوں میں جا چھپے۔ امریکی جدید اسلحے سے لیس بھارتی جوانوں کی ساری اہلیت اور تیاری اس وقت خاک میں مل گئی جب چین نے رات گئے سکم اور لداخ میں بھارت پر چڑھائی کر دی اور ایسی کارروائی کی کہ بھارت کے چھکے چھڑا دیے۔ چین نے یہ قبضہ حاصل کرتے ہی وہاں پاکستانی اور چینی پرچم لہرا دیا۔ چینی صدر نے نیا نقشہ جاری کر دیا جس میں بھارت نام کا کوئی ملک برصغیر میں موجود نہیں۔ بھارتی ایوانوں میں لرزہ طاری۔ اور دوستو، بھارت کی چین کے ساتھ LOC یعنی لائن آف ایکچوئل کنٹرول 3400 کلومیٹر سے زائد بنتی ہے، جس میں اروناچل پردیش اور سکم کا علاقہ بھی ساتھ ملتا ہے۔ حیران کن طور پر چین نے جو ٹینک ان علاقوں خصوصاً تبت میں آزمائے ہیں وہ انہی علاقوں کے حساب سے ہی بنائے گئے ہیں، اور یہ ٹینک چین اور تبت کو کسی بھی بیرونی جارحیت سے بچانے اور اس کا دفاع کرنے کے لیے بنائے گئے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔